السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو آئیے کچھ بات ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا ہے قرآن میں شب برات کا کہاں تذکرہ ہے؟ جیسا کہ معراج کے تعلق سے قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھیے قرآن میں جو تذکرہ ہے وہ اسراء کا ہے۔ اسراء وہ سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئی، اس کو کہتے ہیں اسراء عربی میں، اور وہ سفر جو مسجد اقصی سے آسمانی ہوا وہ معراج ہے۔ تو معراج ہوئی وہ حدیث میں ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں صرف سفر کا ایک حصے کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ، اسی سے اس سورہ کا نام سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ تو وہاں بھی معراج کا تذکرہ نہیں ہے۔ معراج حدیث میں ہے تو معراج ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں۔ تو اسی طرح جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے حقیقی شب قدر واضح ہے، لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا، کچھ آیتیں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی اور امت کو یہ بتایا کہ قرآن سے یہ رات ثابت ہے۔ آئے تو دیکھتے ہیں کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو آیتیں لا کر اس رات کے ثابت کرنے کے لیے فٹ کی جاتی ہیں وہ آیتوں میں سب سے مشہور اور معروف آیتیں سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں، اور اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیت بالکل ہائی لائٹ آتی ہیں، تو ہر آدمی کے دل میں فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی۔ جو رات کے تعلق سے آیت ہے قرآن کی تو پھر کیا ہے؟ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ حامیم، بہرحال یہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ایسی کتاب جس کی ہر چیز کلیئر ہو، ایسی کتاب جس کا ٹیکسٹ کلیئر ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم جو ہیں سارے مضبوط فیصلے، حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں۔ امرا من عندنا، اور یہ تمام حکم ہماری طرف سے ہوتا ہے، یہ احکامات ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ چار آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو ڈرانے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس رات کو نیا نام دیا گیا ہے، ایک نام تو پرانا ہے جو مشہور ہے وہ شب برات ہے، لیکن اب جو ہے قرآن سے چونکہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات۔ اور یہ آیت پیش کرنے کے بعد تو ہر مسلمان سر اپنا خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، بس قرآن کی آیت ہے تو پھر تو بھائی معاملہ درستی ہی ہوگا۔ اب آئے تھوڑی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے جو لوگ اصول جانتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے قومس 6 سے 7 اصول ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ اصول سب کے نزدیک ایسی ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور دوسرا اصول قرآن کی تفسیر احادیث سے۔ تو آئے اس اصول کے مطابق چلتے ہیں۔ پہلا اصول اس پر لاگو کرتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک؟ کیا فرمایا؟ قسم ہے اس واضح کتاب کی، اور ہم نے
اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ آئے اب اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس کا جو ہے رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن سے اس کی تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب اگر میں ایک ادنا طالب علم اسٹوڈنٹ جس کو قرآن کا کچھ بھی تھوڑا بہت اس کے متعلق معلومات کچھ قرآن کے بارے میں نالج ہو، اس سے سوال کرو کہ قرآن کب نازل ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، تو 1% لوگ بھی نہیں بولیں گے کہ 15 شعبان کو ہوا۔ کیا بولیں گے؟ آپ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ایک ادنا طالب علم میں کہہ رہا ہوں لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ قرآن جو ہے شعبان میں اترا ہے۔ کب اترا ہے؟ رمضان میں۔ اس کی گواہی تو اللہ کی کتاب نے ہی دی۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرقان بنا کر فرق کرنے والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے، ایک اصول بنا کر بھیجا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ آئے رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب وہ نازل ہوا؟ قرآن سے ہی جواب طلب کرتے ہیں، چونکہ پہلا اصول قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی جواب طلب کرتے ہیں کہ بھائی کب اترے آپ سب سے پہلے؟ تو قرآن میں خود اس کا رب اتارنے والا قرآن کا جو وہ جواب دیتا ہے سورہ قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا سمجھ لو تمہاری موٹی عقل کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا تو سمجھ آتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر۔ تو یہاں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کب اترا؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہ رات جس رات اترا وہ رات کیسی تھی؟ بڑی قدر و منزلت والی رات تھی۔ تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس سے ایک بہت ہی قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا بتائیں، کیا چیز تمہیں سمجھائے گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ تو یہ ہوا۔ تیسری آیت سورہ دخان کیا کہہ رہی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب ان تینوں آیتوں کو جوڑ لیتے ہیں ایک ساتھ تفسیر سمجھنے کے لیے ترتیب میں۔ پہلا قرآن کب نازل ہوا؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ جس رات نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے؟ قدر۔ اور چونکہ اس میں قرآن اترا تو یہ رات کیسی ہے؟ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی تفسیر ہے، یاد رکھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہم سارے حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس رات میں اللہ رب العزت جو تقدیر ہماری لکھ دی ہے اس تقدیر کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ اب اس سال بندوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ یہ سالانہ سمجھو ان کا جو ہے کیا کیا ہوگا، کون اس سال مرے گا، کون جیے گا، کس کے بچے ہوں گے، کس کے نہیں ہوں گے، یہ تمام کام فرشتوں کو جو تقدیر میں لکھی ہیں سونپ دیے جاتے ہیں اگلے سال تک کے لیے۔ ٹھیک، تو اس رات یہ ہوتا ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں دہرایا اور کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات ملائکہ اور فرشتے اور روح۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے۔ اترتے ہیں اس رات جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، اور آگے فرمایا فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اللہ کی حکم سے اترتے ہیں، اور تمام احکامات جو مضبوط احکامات ہے جو اس سے پہلے سورہ دخان میں آ چکے ہیں کہ اس رات ہم اپنے احکامات وہ کرتے ہیں، تو کہا من کل امر، اور اس رات ہم اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی والی ہے یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ جو آیتیں جو لیلۃ مبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت لیلۃ القدر ہے۔ کون سی رات ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ، لیلۃ القدر ہے، یہ مبارک رات ہے، اور آتی کب ہے؟ رمضان میں۔ اب کہے کوئی نہیں لیلۃ مبارکہ ایک رات، لیلۃ القدر ایک رات، تو دیکھیے اب سمجھے تھوڑا سا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ 15 شعبان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کہہ رہے ہیں یہ قدر ہے جو 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان یا 29 رمضان میں سے ایک ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن 2 بار نازل ہوا، ایک بار نازل ہوا 15 شعبان کو، اور شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے جب قرآن نازل ہوا، پھر اس کے حق میں دوسری بار بتانا پڑا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کنفیوژن جو ہے؟ اگر آپ مانے کہ یہ مبارک رات الگ ہے، قدر الگ ہے، تو مجھے بتائیے قرآن کب نازل ہوا؟ آپ کہیں گے تو رمضان کی تو قرآن ہی گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ کی بات سنی جائے گی یا اللہ کی کتاب کی بات سنی جائے گی؟ بتائیے۔ تو بس جب امت نے سوال کیا کہ یہ رات قرآن سے ثابت ہے، تو آیت لا کر فٹ، میں نے کہا نا ایک ہے چیز کا ثابت ہونا، قدر بالکل ثابت ہے، اور ایک ایسی چیز جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل جمع کیے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ چیز مجھے اپنے نفس پہ حلال کرنا ہی ہے، اب شروع کرو تحقیق کی کیا ہے، تو میں حلال چیزیں لیتے جاؤں گا اور حرام والا معاملہ چھوڑتا جاؤں گا۔ شریعت نے کیا کہا وہ اصل یاد رکھیے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہیں، ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنا چاہیے، وہ 15 شعبان سے ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ دیکھو کوئی بہکا نہ سکے یہ رات قرآن سے ثابت ہے، اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں، جن کو اہل باطن کہتے ہیں، جن کے سامنے ظاہر نہیں ان کو باطنی علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو بالکل، علامہ ابن کثیر نے بھی یہ کہا کہ یہ قدر ہی ہے، یاد رکھو مکمل طور سے، تو قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی اب خواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کرے، رات بالکل قرآن سے ثابت نہیں ہے۔